آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، کون سا حق دیا ہے؟ تو اسلام نے آ کر عورتوں کو سب سے پہلا حق یہ دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کے جاہلی معاشرے کے اندر عورت کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس معاشرے کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به، کہ جب ان جاہلیت کے معاشرے کے اندر کسی آدمی کو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جاتا، خوشخبری سنائی جاتی، خبر دی جاتی، تو اللہ فرماتے ہیں ظل وجهه مسودا، غم اور پریشانی اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس خبر کی وجہ سے کہ مجھے یہ خبر کیوں دی گئی ہے کہ اس تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ ام یدسو فی التراب، اس کو یا تو میں زمین میں گاڑ دوں یا یہ کہ اس کو زندہ رکھوں اور معاشرے میں ذلت کی زندگی میں برداشت کرتا رہوں، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ اس کے گھر میں بچی بڑی ہو رہی ہے۔ تو گھر میں بچی کا ہونا اور بچی کا گھر میں پرورش پانا، یہ اس معاشرے میں برا تصور کیا جاتا تھا اور اس کو اپنے لیے عیب سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ اور اس سے یہ جس طرح آج ہمارے ہاں بعض چیزوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی ناک کٹ گئی ہے، یا ہم اپنی ناک کٹنا سمجھتے ہیں بعض چیزوں پر، تو اس معاشرے کے اندر جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تو ناک کٹ گئی ہے، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے۔ تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں جب اسلام کی بہاریں آئیں، اسلام کی روشنی آئی، اسلام کی شعائیں آئیں وہاں، تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ فرمایا کہ من ولدت لہو ابنۃ، جس آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، فلم یؤدیھا، اس نے اس کو زندہ درگور بھی نہیں کیا، ولم یہنھا، اور اس بچی کو گھر میں ذلیل اور رسوا کر کے بھی نہیں رکھا، اس کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھا، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بیٹے کو اپنی اس بیٹی پر ترجیح بھی نہیں دی، فوقیت بھی نہیں دی، بیٹے کو اعلیٰ اور بیٹی کو کمتر نہیں سمجھا، بیٹے کو جو ہے فوقیت دینا اور اس کو اچھا سمجھنا اور بیٹی کو گھٹیا سمجھنا، یہ اس نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ جل جلالہ اس وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کو اپنے لیے عار تصور کیا جاتا تھا، اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش پر خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ رکھنے کے، اس کے پرورش کرنے کے، اس کی شادیاں کرنے کے، ان کی تربیتیں کرنے کے اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریت من ابتلی من هذه البنات، کہ جس آدمی کے گھر میں بچیاں پیدا ہو گئی اور وہ بچیوں کی پرورش کی آزمائش میں ڈال دیا گیا، فاحسن الیہن، اس آدمی نے اپنی بچیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، احسان کا معاملہ کیا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور اچھی جگہ ان کی نکاح اور شادیاں کر دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن ستر لہو من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ میں جانے سے آڑ و رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ بچیاں جو ہے اس کی جہنم میں جانے سے حفاظت فرما کریں گی۔ تو یہ فضائل اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں بیان فرمائے جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی تو ایک عورت آئی میرے پاس اور اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں، اور گھر مجھ سے آ کے کچھ مانگا کہ کچھ چیز کھانے کی ہے تو مجھے دے دے۔ تو وہ اما عائشہ فرماتے کہ ہمارے گھر میں بھی
جو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی اور وہ ایک کھجور میں نے اس کو دے دی، یا ایک روایت میں 2 کھجوریں تھیں وہ میں نے اس کو دے دی۔ تو اس نے، وہ خود بھی بھوکی تھی، پیاسی تھی، حاجت اس کو تھی، اس نے وہ دونوں کھجوریں، ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کو بیٹی کو دے دی، اور خود بھوکی رہی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پھر چلی گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو میں نے، حضور علیہ السلام نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح بھوکی عورت آئی تھی، اس کے پاس 7 بچیاں بھی 2 تھیں، اور میرے پاس ہی 2 کھجوریں تھیں، یا ایک تھی میں نے اس کو دی، اور وہ اس نے اپنی بچیوں کو دے دی اور خود بھوکی رہی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔